ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے۔ اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ جواب تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے دور کر کے جواب دیتا ہے، تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، تو کبھی کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی، اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا، اور دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے سزا ہے۔ دعا پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوئی اور تقدیروں کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو بھی وہم آیا نہ گمان۔